خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں، مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ خداوند اس کتاب کے پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بخشیں۔ آج اس کتاب کے حوالے سے، ریویلیشن کے حوالے سے، سیکنڈ چیپٹر کا 4 پروگرام ہے، دوسرے باب کے حوالے سے 4 پروگرام ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، سارا جلال اپنے آسمانی باپ کو دیتے ہیں، اور آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ عزیزو، ہم دوسرے باب کے حوالے سے، سیکنڈ چیپٹر کے حوالے سے افسس کی کلیسیا کو لکھے گئے خط پر غور کر رہے ہیں، اور اس کی بیشتر باتوں پر، کئی اہم باتوں پر ہم نے روشنی ڈالی، سیکھا، اور خاص طور پر اپنے لیے بہت سے امپورٹنٹ اہم لیسنز کو نوٹ کیا۔ آپ دوسرے باب کے حوالے سے، سیکنڈ چیپٹر کے حوالے سے گزشتہ آڈیوز کو، پریویس جو میسیجز ہیں ان کو دوبارہ سن سکتے ہیں، مزید برکت پا سکتے ہیں خدا ان کے کلام سے، اور ہم اسی سلسلے کو دوبارہ جاری کریں گے، کنٹینیو کریں گے، جہاں پر ہم نے اس بات پر غور کیا تھا کہ خاص طور پر ویسٹرن چرچز میں، اور اب تو ایسٹرن چرچز میں بھی، مشرقی ممالک میں بھی، خدا کو اٹریکٹیو بنانے پر زور دیا جاتا ہے، اس کو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، پل کرنے کے لیے ایسے کردار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ جو ہمارا بڈی ہو، جو ہمارا دوست ہو، جو ہمارا خواہشوں کو پورا کرنے والا کوئی کردار ہو، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جہاں خداوند ہمارا آسمانی باپ ہے، وہیں پر وہ خداوندوں کا خداوند بھی ہے، اور ہمیں اس کے دل کی جو آرزو ہے، اس کے دل کے جو قریب اس کا کلام ہے، اس کی قدر کرنے کی، اس کی عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خدا سے پیار کرتے ہیں اور اس کے کلام سے، اس کے آئین، اس کے احکام سے ہم کوئی سروکار نہیں رکھتے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بڑی منافقانہ بات ہوگی، یہ بڑی ہپوکریٹیکل بات ہوگی، اور یہ بات خداوند کے کردار کے منافی ہے۔ نوٹ کیجئے گا کہ کس طرح افسس کی کلیسیا کو اس بات کے لیے تعریف کی جا رہی ہے، اس کو کمینڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ بد کردار، وکڈ لوگوں کو قبول نہیں کرتے، اور جو سیلف پروکلیمڈ اپوسلز ہیں، جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں ہیں، جھوٹے رسول ہیں، جھوٹے لیڈر ہیں، ان کو وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کی وہ آزمائش کرتے ہیں، ان کو کلام کی روح سے چیک کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کلام کے علاوہ ان لوگوں کو چیک کرنے کا۔ اور اگر وہ غیر اقوام میں سے یہ لوگ ہوتے جو اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہیں، تو پھر تو کوئی چیک کرنے والی بات ہی نہیں تھی، پھر تو بڑی آسان سی بات تھی کہ بھائی یہ غیر اقوام کے ہیں، اور ان کا اپنے آپ کو رسول یا اپنے آپ کو لیڈر کہنا اور ہمارا لیڈر کہنا، ایمانداروں کا لیڈر کہنا، بالکل غلط بات ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ایسے لوگ ایمانداروں ہی کی جماعت میں سے اٹھ کر اپنے آپ کو لیڈر، اپنے آپ کو سیلف پروکلیمڈ اپوسلز، اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چیک کرنا زیادہ مشکل ہے، ایسے لوگوں کو ٹیسٹ کرنا زیادہ مشکل ہے۔ تاہم افسس کی کلیسیا نے ایسا کیا۔ کس بنیاد پر کیا، کس کسوٹی سے کیا، کس میجرنگ سٹک سے کیا، کس پیمانہ سے کیا؟ بے شک کلام کے پیمانہ سے۔ اور کلام کون سا؟ وہ جو تناخ ہے، وہ جو پرانا عہد نامہ ہے، کیونکہ یہ ذہن میں رہے کہ یوحنا جس وقت یہ خطوط لکھ رہے ہیں، مکاشفہ کی کتاب کو تحریر کر رہے ہیں، نیا عہد نامہ اس کے بھی قریب 150 سالوں کے بعد، 150 ایئرز کے بعد مارز وجود میں آیا، یا اس کی کوئی بیئر بونز نظر آئیں۔ تو یہ جو سیلف پروکلیمڈ اپوسلز ہیں، یہ جو لیڈرز ہیں، یہ جو بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے ہیں، یہ کوئی پیگنز نہیں تھے۔ تو کیا ہم افسس کی کلیسیا سے یہ سبق سیکھتے ہیں یا سیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح ایسے بھیڑیوں کو، جو بھیڑ کی کھال پہنے ہوئے ہیں، جو لیڈر یا سیلف پروکلیمڈ اپوسلز، رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کو چیک کر سکیں، ان کی جانچ پڑتال کر سکیں؟ عزیزو، کیا ہم کلام سے واقف ہیں؟
کیا ہم خداوند کے آئین احکام کو صحیح طور پر جانتے ہیں کہ ہم اسے صحیح طور پر استعمال کر سکیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس کا جواب ہم سبوں کو اپنے آپ کو خود دینا ہے، اس لیے کہ کوئی ہماری خاطر اس بات کا جواب دے بھی دے تو کیا ہم خود ایسی پوزیشن میں ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو جو سیلف پروکلیمڈ اپوسلز یا لیڈرز ہیں ان کو کلام کی روح سے چیک کر سکیں؟ کیونکہ ہم نے اپنا حساب، ہم نے اپنا جواب خداوند کو خود دینا ہے۔ ہم نے کلام مقدس کے اس حصے میں اکثر یہ بھی پڑھا ہے کہ افسس کی کلیسیا کو یہ بات کہنے کے بعد، ان کی تعریف کرنے کے بعد، اس بات پر جج بھی کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے، فرسٹ لو۔ اور بسا اوقات یعنی موسٹ آف دا ٹائمز اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ یہ شاید مسیح کی محبت کا ذکر ہو رہا ہے، شخصی محبت کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن عزیزو اگر ہم کنٹینیویشن میں، تسلسل میں پڑھیں تو ہمیں علم ہوگا کہ جس بات پر، جس بنیاد پر، یعنی کلام سے واقفیت، محبت کی بنیاد پر، اس کو جاننے کی بنیاد پر اس کلیسیا کے لوگوں نے سیلف پروکلیمڈ اپوسلز کو، جھوٹے رسولوں کو، ایسے لیڈرز کو ریجیکٹ کیا، رد کیا، وہی اس کلیسیا کا پیار تھا۔ خداوند کی ڈاکٹرن، انسانوں کی ڈاکٹرن یا انسانوں کی روایات نہیں، خداوند خدا کی ڈاکٹرن، خداوند خدا کا کلام، اور خداوند خدا اس محبت کو کم ہوتا ہوا کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ خداوند کی محبت یا اس کے آئین اور احکام کی، اس کے لاز اور کمانڈمنٹس کی محبت ہے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے منجی یشوع ہمشیاہ نے، یسوع المسیح نے بھی اسی بات کی تعلیم دی۔ متی کے 22ویں باب میں، میتھیو 22 میں، جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سا حکم سب سے بڑا ہے تو ان کا جواب کیا تھا؟ یاد کیجئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ تو یہ جو محبت کا پیغام ہے، جو خداوند سے اور اپنے پڑوسی سے محبت کا پیغام ہے، عزیزو یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند یسوع المسیح نے، میرے اور آپ کے منجی نے، اسی تناق میں سے، اسی پرانے عہد نامے سے جو اس وقت موجود تھا، کوٹ کر کے وہاں کے لوگوں کو بتایا۔ ڈیوٹرانومی 6 میں اس کا ذکر ہے، استثنا کی کتاب اس کے 6 باب میں اس کا ذکر ہے، لیویٹیکس 19 میں، احبار کے 19ویں باب میں اس کا ذکر ہے۔ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، 10 احکام جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی پرنسپل آف لو کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں، انہی محبت کے بنیادی اصولوں کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح یوحنا کی معرفت اس کلیسیا کو بڑا واضح لکھتے ہیں۔ 5ویں آیت سے آگے میں پڑھتا ہوں کہ پس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نیکھلیوں کے کام سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاں اسے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ آمین۔ بہت ہی خوبصورتی سے یہاں پر ریپینٹنس کے حوالے سے اور پہلے جیسے کاموں کے حوالے سے کہا گیا ہے، وگرنہ گرنے کا امکان ہے، وگرنہ پیچھے جانے کا امکان ہے، ورنہ فال بیک کرنے کا امکان ہے، اور سزا اس کے علاوہ بھی ہے کہ تمہارا چراغ دان اس جگہ سے ہٹا دیا جائے گا، تمہاری روشنی لے لی جائے گی۔ عزیزو یاد رکھیں کہ ہماری روشنی، ایمانداروں کی روشنی خداوند یسوع المسیح ہے، وہ جو مینوراز میں، چراغ دانوں میں پھرتا ہے، جس کی وجہ سے ان مینوراز میں، ان چراغ دانوں میں روشنی ہے۔ اگر وہ روشنی جانے کا، وہاں سے ریموو کرنے کا حکم ہے، اندیا ہے، وارننگ ہے، تو ہمیں اس کو سیریسلی لینا ہے۔ افسس کی کلیسیا کو بھی اسے سیریسلی لینا تھا، اور ہمیں بھی اسے سیریسلی ہی لینا ہے۔ ریپینٹنس، توبہ، اور پہلے کی طرح کام،
یہ دونوں بہت اہم باتیں ہیں. دے آر ویری اسپیسیفک کمانڈمنٹس. یہ بڑے خاص اور واضح کر کے بتا دیے گئے ہیں. خاص طور پر جو ایشو ہے کاموں کا، ڈوئنگ ورکس کا، وہ پرابلمیٹک رہا ہے ویسٹرن کرسچینٹی کے ساتھ، غیر ملکی مغربی مسیحت کے ساتھ، کیونکہ غیر ملکی مغربی مسیحت واٹر ڈاؤن ہو کر، ڈائلیوٹ ہو کر، ہلکی ہو کر اس بات کو ماننے سے انکاری ہے کہ ہم خداوند کے سکھائے ہوئے کلام کے مطابق کام بھی کریں، جو کہ ایک بڑی غلط ڈاکٹرن ہے. بے شک ہمیں گریس کا، فضل کا فائدہ ہے کہ ہم خداوند کی نجات کو مفت پاتے ہیں، اور کاموں کی بنیاد پر نجات ممکن نہیں ہے. تاہم خداوند کے کلام کے مطابق جو کام ہے وہ خداوند کا حکم ہے، وہ یسوع المسیح کا حکم ہے. یہاں پر بڑا واضح خداوند یسوع المسیح نئے عہد نامے میں، مکاشفہ میں، پہلے سے کام کرنے کی بات کر رہے ہیں، توبہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. ریپینٹنس یعنی اس راہ کو جس پر آپ چل رہے ہیں اس کو ترک کر کے اس راہ کو پکڑنا جو خداوند کی راہ ہے، جو زندگی کی طرف جاتی ہے، اور اس پر چلنا، صرف زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر چلنا. اینڈ آل آف دس، اور یہ سب کچھ محبت کے ساتھ، لو، فرسٹ لو، خداوند کے ساتھ چلنا، خداوند کے سکھائے ہوئے آئین اور اس کے احکام کو محبت سے ماننا، یہ ہے خداوند کی مرضی، یہ ہے خداوند یسوع المسیح کا دل. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو جو وارننگ ہے، جس کانسیکوینس کی، جس نتیجے کی، وہ بہت سکیری ہے، یعنی وہ بہت خطرناک ہے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہماری روشنی، ایمانداروں کی جماعت کی روشنی خود خداوند یسوع المسیح ہیں، یہ ہوشوہ مشیاخ ہیں جو کہ نور ہیں. سو اگر وہ نور، وہ روشنی جاتی رہے گی تو ہم کس چیز سے روشن کیے جائیں گے؟ چاہے آپ اچھے بھی ہوں، لیکن اگر آپ میں خداوند یسوع المسیح نہیں، وہ روشنی نہیں، تو عزیزو ایسی اچھائی کسی کام کی نہیں. کیونکہ اگر یسوع المسیح نہیں تو پھر نجات نہیں، پھر سیلویشن نہیں. پھر جو کوئی کہتا ہے کہ میں نے نجات پا لی ہے اور یہ میرے پاس مستقل رہے گی کیونکہ خداوند مجھ سے اپنی نجات نہیں لے سکتا، وہ اس پیسج کو پڑھ لے، وہ اس حوالہ کو پڑھ لے. خداوند کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو اس چراغ دان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، وہ روشنی لے لی جائے گی. کئی لوگ اس کو اس طرح جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اس طرح بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید خدمت لے لی جائے گی لیکن آپ کی جگہ نہیں لی جائے گی. لیکن عزیزو، اس کی کوئی سینس نہیں بنتی، اس بات کی کوئی تک نہیں ہے کہ اگر یسوع المسیح نہیں، اگر روشنی نہیں، اگر وہ آئیڈینٹی نہیں جو ہمارے منجی کی ہے، تو پھر ایسی زندگی کا بھی کیا مقصد، کیا پرپس. اور ان باتوں کے بعد ایک دفعہ پھر افسس کی کلیسیا کی تعریف کی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ تو نیکولیوں کے کام سے نفرت رکھتا ہے جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں. یہ نیکولیے کون تھے؟ Who were these Nicolaitans؟ اس حوالے سے 3 بڑے نظریات ہیں اور میں ان تینوں کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اگرچہ پروگرام کا اختتام ہونے والا ہے لیکن ہم اس کے حوالے سے کل مزید گفتگو کریں گے. لیکن یہ ٹاپک، یہ ایشو ہمیشہ بہت سے لوگوں کے لیے کنفیوزنگ رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس حوالے سے بڑے تفصیل کے ساتھ دیکھیں اور سیکھیں. سب سے پہلا خیال تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو ڈاکٹرنز بنانے کے حوالے سے، کلام کے حوالے سے، انسانی ڈاکٹرنز بنانے کے حوالے سے میجر پلیئرز تھے، بشپس اور پوپس تھے. اور جو پروٹیسٹنٹ تھیولوجنز ہیں، جو پروٹیسٹنٹ فرقہ کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نیکولیشینز یا نیکولیے جو ہیں وہ دراصل کیتھولسزم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، پوپ صاحب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے.
میں اس نظریے پر زیادہ بھروسہ یا ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ اس کے حوالے سے کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، پروٹیسٹنٹ تھیولوجنز، جو پروٹیسٹنٹ علماء ہیں، وہ اس بات کو لے کر کیتھولسزم پہ اپنا ہاتھ ضرور صاف کرتے ہیں۔ دوسرا بڑا خیال جس کو میں مختصراً آپ کو بتایا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس شخص نیکلاؤس کے حوالے سے اعمال کے 6 باب میں بات ہو رہی ہے، ایکٹس 6 میں بات ہو رہی ہے، اس کی 5ویں آیت 5th ورس میں، اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص ایک ایسا فرقہ بنانے میں بعد میں کامیاب ہوا جو خداوند یسوع المسیح کی تعلیمات سے منحرف ہو گئے، سائڈ پہ ہو گئے، اور اس کے حوالے سے خداوند ان کو ناپسند کرتے تھے، اور اس بدعت کا نام نیکولیشینز یا نیکولائٹس ہے، اور اس خط میں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تیسرا خیال however ایک بہت اہم خیال ہے جو کہ بہت سے کرسچن اسکالرز اکراس دا بورڈ مانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہیبرو ٹرم ہے جس کو نخال کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم کھائیں گے۔ تو یہ ایسے لوگ تھے، نخال یا نیکولیشینز یا نیکولیے، جو کھانے کے حوالے سے کہ یہ کہ ہم سب کچھ کھائیں گے، وی ول ایٹ اینی تھنگ، تو یہ فرقہ موجود تھا، اور بیشتر یہودی حلقوں میں وہ جو کہ پاک کھانا کھاتے تھے یہ کافی نفرتی سمجھا جاتا تھا۔ کھانے کی اہمیت، پاک کھانے کی اہمیت، ناپاک کھانے کی جو ریجیکشن ہے، اس کے حوالے سے، اس ٹرم نخال کے حوالے سے کہ وی ول ایٹ اینی تھنگ، ہم سب کچھ کھائیں گے، ہم کل کے پروگرام میں سیکھیں گے، اگلی قسط میں سیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے، آج کے پروگرام سے بہت برکت بخشے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہوں، آمین۔